ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ رشتہ داروں کو دینا، چاہے تمہارا رشتہ دار دور ہو اس کا حق مقدم ہے۔ اجنبی گھر کے بازو ہے، اجنبی تمہارے گھر میں کرائے پر رہتا ہے، اس کا حق بعد میں ہے۔ تمہارا رشتہ دار بامبے میں رہتا ہے، اس کا حق پہلے ہے۔ ذوی القربا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمری ویوسع لہ فی رزقی ویدفع عنہ میتۃ السوء۔ تین باتیں اس سچی زبان سے سن لیجئے جس سچی زبان سے زیادہ سچی زبان کو اس آسمان سے نیچے کسی نے نہیں سنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کی عمر میں برکت ہو، اور اس پر روزی کے دہانے کھول دیے جائیں، اور اس کو بری موت سے بچا لیا جائے، ڈوب کر مرنے سے، گر کر مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثات کی موت سے اس کو بچا لیا جائے، جو آدمی یہ چاہتا ہے اسے چاہیے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ رشتہ دار ٹوٹ کر جانے والے رشتہ داروں کو بلا کر سینے سے لگا لو، ورنہ یاد رکھو ایک زمانہ وہ آئے گا تنے تنہا راستے پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ ختم کرو ان اختلافات کو، یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کا موقع نہیں۔ پوری ملت اسلامیہ کو یہ بدن کی طرح، یہ عمارت کی طرح مضبوط باطل کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جانے کا موقع ہے۔ تب تک اپنے آپسی اختلافات میں الجھے رہو گے۔ ختم کرو ان اختلافات کو۔ عزت کرنے والے کی سب عزت کرتا ہے، جھکنے والے کے سامنے ہر آدمی جھکتا ہے۔ کمال ہے، کمال جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، پلا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، پلا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، کمال جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ رشتہ داریوں کو مضبوط کرو، جوڑو۔ حضور نے فرمایا، پیشن گوئی فرمائی، اس لیے فرمائی کہ اس برائی سے بچو۔ قیامت کے قریب ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ اجنبیوں کو سینے سے لگائیں گے، رشتہ داریوں کو دھکے دیں گے، رشتہ داروں کو دھکے دیں گے۔ رشتہ داروں میں بھی سب سے پہلا درجہ ماں باپ کا، ماں باپ میں بھی سب سے زیادہ ماں کا، چاہے کافر ہوں، بالکل کھلی ہوئی۔ استاد سے بھی زیادہ، شیخ تمہارے پیر سے بھی زیادہ درجہ ماں باپ کا، ان کا خیال رکھ، کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ رشتہ داروں کو دے کر کیا عزت ملے گی؟ جب تک میڈیا والے ویڈیو نہیں بناتے 2 روپے دینے مسلمان تیار نہیں ہوتا۔ مسلمان اتنے نیچے آ چکا ہے، اللہ کا تصور نہیں رہا۔ مرنے کے بعد کھڑے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، استحضار نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ کمبل بھی اس وقت تک تقسیم نہیں کرنا چاہتا مسلمان جب تک ویڈیو نہ بنائے۔ ذوی القربا، رشتہ داریاں۔ دوسری میں نے لغت سے تفسیر کی تھی، قریب والے، ایک تو رشتہ دار جس کا تمہارے سے خون کا رشتہ ہے، تمہارا نسب کا رشتہ ہے، بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، تایا ہے، ان کا خیال رکھو۔ اس کے بعد جو تمہارے جسم کے اعتبار سے قریب ہو، تمہارا پڑوسی ہے، تمہارے ماتحتی میں کام کرنے والا تمہارا نوکر ہے، تمہارے بستی کے غریب ہیں، بستی کے غریب، بنگلور کے غریب، غریب تو پوری دنیا میں ہیں۔ اجنبی لوگوں میں سب سے پہلے اپنے شہر کے غریبوں کا خیال رکھو، شہر میں بھی اپنے محلے کا، اپنے محلے کے مدارس، اپنے محلے کے مساجد، اپنے محلے کے غریب، اپنے محلے کے یتیم، اپنے محلے کے بیوہ، اپنے محلے کے غیر مسلم، اپنے محلے کا یہودی، اپنے محلے کا عیسائی، تفصیل میں بالکل اشارے ان کا خیال رکھو۔ ان کا پہلا درجہ ہے۔ والیتامى، یتیم، یتامہ یتیم کی جمع ہے،
یتیم کہتے ہیں ان بچوں کو کہ جو نابالغ ہوں اور باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا ہو. کتنا بڑا حادثہ ہے. دنیا میں خدا کے خدائی کے بعد سب سے بڑا سہارا بچوں کا ماں باپ ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو سہارا بنایا ہے. ماں کی ممتا کی تو مثال دی جاتی ہے, ماں کی محبت کی تو مثال دی جاتی ہے. باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا, بچہ لاچار ہو گیا, بے سہارا ہو گیا. کہتے ہیں ایسے بچوں کو تلاش کرو جو یتیم ہو, ان کے کھانے پینے کا, ان کے گھر کا, کپڑوں کا, ان کی تعلیم کا خیال رکھو. والیتاما, کتنی پاکیزہ. کہاں حسد, اب ذرا جوڑ کر دیکھو. حسد, کہاں جلن, کہاں دشمنی, کہاں عداوت, کہاں بغض, کہاں کینہ, اور کہاں یہ تعلیمات پاکیزہ کے خیال رکھو یتیموں کا. جوڑ کر دیکھو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو, پیش کرو میدان میں ان اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو عملی طور پر, پریکٹیکل, زمینی سطح پر اس کی وہ ہونی چاہیے. اس کے بعد فرمایا والمساکین, اس کے بعد وہ غریب جن کے ماں باپ ہیں لیکن ہیں غریب, ان کا خیال رکھو. وابن السبیل, اس کے بعد فرمایا کوئی آدمی مسافر آ گیا, اجنبی ہے, ضرورت پڑ گئی اس کو, کھلاؤ, کھانا کھلاؤ. گھر لے جا کر نہیں کھلا سکتے, گھر سے لا کر کھلاؤ. کھانے کے لیے پیسے دے دو تمہارے پاس اگر وقت نہیں ہے. ایسے شک و شبے کے مرض میں مبتلا ہیں کہ تھوڑا بھی کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں. والسائلین, ایک اور مسئلہ اٹھایا ہے قرآن نے. ایک آدمی پوچھ کر لیتا ہے, اتنا مجبور ہو چکا ہے, اپنی ضرورتوں سے زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا ہے. اللہ, والسائلین, پوچھنے والوں کو دو. والسائلین, اس لیے کہ کچھ نہ پوچھنے والے بھی ہوتے ہیں. قرآن کریم میں ان کا بھی ایک جگہ چھیڑا ہے مسئلہ. فرمایا نیک لوگوں کے اموال میں حق للسائل والمحروم, دو باتیں فرمائی. ان لوگوں کے یہ لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہی ہیں. زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب, زکوٰۃ نہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ تو وہ دیتے ہی ہیں. یہ مسئلہ زکوٰۃ کا نہیں چل رہا ہے, زکوٰۃ کے علاوہ کا چل رہا ہے. زکوٰۃ تو وہ دیتے ہی ہیں, فرمایا اس کے علاوہ بھی وہ لوگ پوچھنے والوں کو دیتے ہیں. کوئی اگر پوچھتا ہے میری ضرورت ہے پوری کرو, دیتے ہیں اس کو. اور ایک آدمی وہ ہے پوچھتا نہیں, اپنی غیرت کی وجہ سے, اپنی غایت شرافت کی وجہ سے بھوکا مر جانا اسے پسند ہے, ہاتھ پھیلانا پسند نہیں ہے. ایسوں کا خیال رکھو. والمحروم, اور جو اسے بیان ایسا کیا قرآن نے, حق للسائل والمحروم, ایسا فرمایا گویا مالداروں پر, گویا میرے لفظ کو غور کرو, گویا مالداروں پر واجب ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے, اس کے علاوہ فرض نہیں, لیکن گویا فرض ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ تمہارے مالدار ہونے کی ذمہ داری ہے, یہ منصب کا تقاضا ہے. جیسے ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا تہجد فرض تو نہیں ہے لیکن علماء پر گویا فرض ہے, یہ ان کے منصب کا تقاضا ہے. 5 وقت کی نماز تو ٹھیلا لگانے والا بھی پڑھتا ہے, 5 وقت کی نماز تو دکاندار بھی پڑھتا ہے, 5 وقت کی نماز تو عام آدمی بھی پڑھتا ہے, لیکن علماء کی یہ ذمہ داری ہے, دین کا کام کرنے والے, درد رکھنے والوں کا یہ منصب ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھے, رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کم سے کم آدھا پونا 1-1.5 گھنٹہ روئے, کچھ ذکر کرے, کچھ اللہ کو منانے کی کوشش کرے. یہ منصب کا تقاضا ہے, تمہارے منصب کا تقاضا ہے. حق للسائل والمحروم. اور پھر رقاب, اور قیدیوں کو چھڑانے میں قرض دار قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, پتہ چلا سب مل کر کے اس کے قرض کا بوجھ ہلکا کرو, یہ کرنے کے کام ہے. آگے فرمایا واقام الصلاۃ, لیکن یہ کام آسان اس وقت ہوں گے جب نماز کا اہتمام کرو گے. نماز کے راستے سے یہ خوبیاں تمہارے اندر آئیں گی, اس لیے کہ دیکھو اللہ کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے, اور نماز تکبر کا علاج ہے. پڑھ کر دیکھو تم نماز, آدمی کی خود ہی ختم ہو جاتی ہے, پہاڑ لرز جاتا ہے اگر نمازی آدمی کھڑا ہو اس کے اوپر. واقام الصلاۃ, لیکن نماز قائم کرنا, تڑخانا نہیں. 5 وقت کی نماز
بڑے اہتمام سے اوقات کی رعایت کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھو. اگر کسی کو اچھا انداز میں پڑھنا نہیں آتا، جیسی آتی ہے ویسی پڑھو، چھوڑو مت. انشاءاللہ اچھی نماز پڑھنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، لیکن چھوڑو نہیں. جہاں کہیں بھی رہو تم، جو کام چاہے کرو، خوش رہو، لیکن نماز مت چھوڑو. واقام الصلاۃ. نماز چھوڑنے سے آدمی شیطان ہو جاتا ہے. اللہ. ہاں